اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج آپ کو بتاؤں گا کہ سورج گرہن کیا ہوتا ہے، اور سورج گرہن جب ہو رہا ہو تو شریعت کے مطابق کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے سورج گرہن ہوتا کیا ہے، تو آپ کو بتا دوں کہ سورج، زمین اور چاند اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ جب چاند دوران گردش سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کا مکمل یا کچھ ایسا دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے، اس صورت میں چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، اس کو سورج گرہن کہتے ہیں۔ یہ سورج گرہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا اور ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، تو اس سلسلے میں ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر خوب لمبا قیام کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو لمبا قیام کیا، اور یہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر رکوع کیا تو خوب لمبا کیا، لیکن پہلے رکوع سے کم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور کھڑے ہو گئے اور خوب لمبا قیام کیا، اور وہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر رکوع لمبا کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور قیام کو لمبا کیا، اور وہ قیام پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم۔ پھر سجدہ کیا۔ پھر نماز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آفتاب کھل چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ کسی کے مرنے یا جینے کی وجہ سے نہیں بے نور ہوتے۔ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ سے دعا مانگو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ اے امت محمد، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں اس بات میں کہ اس کا بندہ یا بندی زنا کرے۔ اے امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم وہ جانتے ہو جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ خبردار رہو، میں نے اللہ کے احکامات پہنچا دیے ہیں، اور مالک کی روایت میں ہے کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ یہ نماز باقی نمازوں سے اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ، یعنی کہ 2 رکعت ٹوٹل پڑھی ہیں جس میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے، اور بعض روایات میں ہے کہ 6 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ یہ نماز پڑھی کی، یعنی کہ 2 رکعت ہی نماز تھی۔ اس کو اس طرح سے پڑھا جیسے ہم باقی نمازوں کو پڑھتے ہیں، لیکن یہاں مختلف اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں اس نماز میں، سبحان ربی العظیم کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، تو پھر سجدے میں نہیں جانا، اس کے بعد دوبارہ سے قرأت شروع کر دینی ہے۔ پھر قرأت لمبی کرنی ہے لیکن پہلی رکعت سے تھوڑی کم قرأت کرنی ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، تو پھر وہیں پہ سبحان ربی العظیم، اس کے بعد جیسے سمع اللہ لمن حمدہ، تو پھر سجدے میں جانا ہے، یعنی کہ 2 رکوع ہو گئے۔ 2 رکوع ویسے تو عام نماز میں ہر رکعت میں 1 رکوع ہوتا ہے، لیکن اس نماز میں 1 رکعت میں 2 رکوع ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ 3 رکوع کے ساتھ، لیکن طریقہ کار یہی رہے گا کہ رکوع سے کھڑے ہو گئے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر دوبارہ قرأت کی اور پھر اس طرح سے اس کو لمبا کیا اور پھر رکوع کیا، اور اس کے بعد کھڑے ہوئے تو پھر سجدہ کیا۔ 2 سجدے ہوتے ہیں ہر رکعت میں، تو یہ تھوڑا سا مختلف نماز ہے جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ تو اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر تکبیر کہی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرأت کی، پھر تکبیر کہہ کر رکوع کیا تو طویل رکوع کیا، پھر اپنے سر کو اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور لمبی قرأت کی، یعنی کہ سجدے میں نہیں گئے، اس کے بعد کھڑے ہو کے قرأت شروع کر دی، اور یہ قرأت پہلی قرأت سے کم تھی۔ پھر تکبیر کہہ کر لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا، پھر سجدہ کیا، یعنی کہ 2 دفعہ رکوع کرنے کے بعد پھر سجدے میں گئے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا، یہاں تک کہ 4 رکوع اور 4 سجدے پورے کیے اور سورج روشن ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا، یعنی کہ نماز کا سلام پھیر کر پھر اس کے بعد خطبہ دیا اور اللہ کی اس کی شان کے مطابق تعریف بیان کی۔ پھر فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے، جب تم ان کو اس طرح دیکھو تو نماز کی طرف جلدی کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
کہ نماز ادا کرو یہاں تک کہ اللہ اس کو تم سے کھول دے، یعنی کہ سورج گرہن ختم ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس جگہ ہر وہ چیز دیکھی، یعنی کہ اس نماز کے دوران جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی کہ جنت اور جہنم کے بارے میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں نے جنت سے ایک گچھا لینے کا ارادہ کیا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت لائی گئی دوران نماز۔ جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ یہ نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پیچھے ہٹے اور بہت پیچھے ہٹے، یہاں تک کہ پیچھے جہاں عورتیں کھڑی ہوتی ہیں وہاں تک آ گئے، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ پیچھے ہٹتے گئے، اور پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ تو اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب میں پیچھے ہٹا تھا تو میرے سامنے جہنم کو لایا گیا تھا، تو میں اس کے ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا تھا، خوف کی وجہ سے۔ تو جب میرے سامنے جنت کو لایا گیا تھا تو میں آگے اس وقت بڑھا تھا، یعنی کہ جنت کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تھا۔ تو یہ بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک گچھا لینے کا ارادہ کیا جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، اور میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو توڑ رہا ہے جب تم نے مجھے پیچھے ہٹتے دیکھا، یعنی کہ جب جہنم میرے سامنے لگی تو میں پیچھے ہٹا تھا۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہو گیا۔ سخت گرمی کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کی تو قیام کو اتنا لمبا کیا کہ لوگ گرنا شروع ہو گئے، پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، طویل دیر تک کھڑے رہے، یعنی کہ دوبارہ سے قرات کی، پھر طویل رکوع کیا، پھر سر اٹھایا تو دیر تک کھڑے رہے، پھر 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے، تو اس طرح سے یہ 4 رکوع اور 4 سجدے ہوئے۔ پھر فرمایا مجھ پر ہر وہ چیز پیش کی گئی جس میں تم کو داخل ہونا ہے، مجھ پر جنت پیش کی گئی، حتیٰ کہ میں اگر اس میں سے خوشہ لینا چاہتا تو لے سکتا تھا، یا فرمایا کہ میں نے اس میں سے کچھ لینا چاہا تو میرا ہاتھ قاصر رہا، اور مجھ پر دوزخ پیش کی گئی تو میں نے اس میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک عورت کو بلی کے باندھنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا، جو نہ تو اس کو کھلاتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ وہ زمین سے کچھ کھا لے، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ اور میں نے ابو سمامہ عمر بن مالک کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹتا پھرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ سورج اور چاند کسی بڑے کی موت کی وجہ سے بے نور ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جن کو وہ تمہیں دکھاتا ہے، جب وہ بے نور ہو جائیں تو نماز پڑھو یہاں تک کہ وہ روشن ہو جائیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب قیامت آئے گی تو سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، یعنی کہ اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ تو جب سورج گرہن ہوتا ہے تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اس وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ اس میں بہت ساری بدعتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے حاملہ عورتوں کا حمل گر جاتا ہے، یا اس کے ساتھ اور بہت ساری باتوں کو منسوب کرتے ہیں، تو یہ بالکل خلاف شریعت باتیں ہیں اور سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔